خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. میرے آج مہمان ڈاکٹر محسن سعید خان صاحب. آپ نے MBBS کیا یو میڈیکل کالج سے, ماسٹر کیا پبلک ہیلتھ میں اسلام آباد سے, اور PhD کیا کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ سویڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ I'm very well, thank you. سو PhD اینڈ ماسٹرز تھیسس ہے آپ کا HIV کے اوپر. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ آپ نے فیمیل سیکس ورکرز اور ہجڑے دونوں ٹیبوز. ہاں, تو آپ کو کیسے خیال آیا, کیسے آپ گھسے ان میں, کیوں, اور بھی غم ہے زمانے میں سیکس ورکرز کے سوا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بائی دا ٹائم میں نے اپنا میٹرک کیا تھا, اٹ واز مائی 7th اسکول. اس لیے نہیں کہ میں ایک بہت خراب اسٹوڈنٹ تھا, میرے والد ایئر فورس میں تھے, ہماری ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے. سو آئی وینٹ اراؤنڈ دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. صحیح. اور وہاں آئی کیم ٹو نو کہ جی ہیومن کلچرز, بہیویئرس, ان کو دیکھنے کا مجھے 1974 میں ہم سعودی عربیہ میں رہتے تھے. وہاں میں نے پہلی مووی دیکھی ایک انڈین, پاکیزہ. اچھا. اور اس میں ایک واز اباؤٹ وومن ہو واز ڈانسر, اور وہ جس کو ہم طوائف کہتے ہیں, اور اس پہ جو ان کی بیسیکلی ایشوز تھے کہ کس طرح اس کو سائڈ لائن کر رہے تھے, معاشرہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کلک کر گئی چیز دماغ میں. صحیح. واپس آ گئے. پھر ایک دن اپنے چچا کے ساتھ پھر رہے تھے, تو یہ ہیرڑے مل کے میں نے کہا یہ واٹ آر دیز, یہ کیا چیز. کرتے 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 ہوا یہ کہ میرے دماغ میں جو میں نے پھرا ہوں, تو وائی کا کوشچن میرے دماغ میں بہت زیادہ رہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے, ہاؤ کیوں ہوتا ہے, کون کرتا ہے. لیکن ایک سوال جو سب سے زیادہ آیا کہ کون ان کو ان چیزوں پہ لے کر آتا ہے, کون لے کر آتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا ہم نے, جو میں ہیومن بہیویئر کی بات کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم ان لوگوں سے ملتے کیوں نہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری نارمل زندگی میں ایک شخص جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, امام مسجد, ان کو اپنے گھر کا بھی نہیں بلاتے. اسی طرح ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو نہ, اگر ہم کسی ہجڑے کو دیکھتے ہیں وی جسٹ گو اسائڈ, ٹھیک ہے جی, ہم ان پہ ہنستے ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی یہ عورت یا یہ مرد اگر سیکس ورک میں ہے, ہم نہ ان سے بات کرتے, نہ ہم ان کو اپنے ساتھ بیٹھتے, نہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, نہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. میرے خیال ہم بالکل ٹھیک کرتے ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ ہم بہیویئر کو نہیں ہم ڈسکریج کر رہے, ہم لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں نا. صحیح. تو ہم نے اپنے گرد خود ایک مینٹل بلاک بنا دیا. صحیح. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم ان لوگوں کے ہم ایک بہیویئر کو نہیں اٹیچ کر رہے, ہم لوگوں کو پہ جا رہے ہیں. بالکل صحیح. اب اس طرح کرتے کرتے anyway, میرا ماسٹرز کا میں نے جب اپنا پروفیشنل لائف سٹارٹ کی, تو آئی یوز ٹو ورک فار نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام 92 سے 94 تک. اس وقت جب HIV کا نام کو پاکستان میں لیتا تھا, اور دیر آئی کیم اکراس ہیجرز, جو پیپل لیونگ ود HIV جتنے تھے ان لوگوں کے ساتھ آئی جسٹ کیم اکراس دیم. بالکل ٹھیک ہے. ماسٹر تھیسس میں نے پھر کیا ہیجڑوں میں, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو نو یہ کون ہے. میں آپ سے پوچھوں گی سارا کچھ, اس لیے کہ چیزیں وہ نہیں ہیں جیسے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اپیرنٹلی چیزیں اس سے خاصی فرق ہیں جو کہ ڈاکٹر محسن کی ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہیں, اور یہ بڑے الارمنگ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اگر ہمیں بچانا ہے اپنے آج کو اور اپنے کل کو, تو ہمیں ان چیزوں پہ نظر ڈالنی ہوگی. بھلے ہم ان سے کراہت رکھیں, بھلے ہم ان کو غلط سمجھیں اور سمجھیں یقیناً, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان رویوں اور رجحانات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جو جنم دیتے ہیں اس طرح کے خرابیوں کو اور اس طرح کی برائیوں کو. سو ایک بریک کے لیے رکیں گے, خبروں کا وقت ہو گیا, اسٹوڈیو کی طرف واپسی پہ ہوگی آپ سے ملاقات, ساتھ رہیے گا. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہماری ملاقات اور گپ شپ ڈاکٹر محسن سعید خان صاحب سے, who has done his PhD and master's thesis on HIV, اور اس کے ساتھ ساتھ poverty of opportunity of women selling sex in لاہور پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ ہجڑوں کے اوپر جو خاص انہوں نے کام کیا, تھیسس کیا, ریسرچ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تو جاننا یہ چاہوں گی کہ آپ نے کتنی خواتین سے جو اس کام میں ملوث تھیں انٹرویو کیا؟ پہلی چیز یہ کر لیں کہ ہم اس کو ملوث نہیں کہیں گے, ہم ان کو کہیں گے women who were forced into selling sex. Forced? They were forced. اور forced اس طرح ہوا, circumstances جو حالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو economical situations ہیں, اور جو ہمارے ایک معاشرے میں جو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. فورس صرف ایک ہی چیز کو لیتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ do it, اور for me اس کے علاوہ اور کوئی فورس do not exist. Well, forced اس طرح ہے, نہیں ہے کہ جب آپ کے گھر میں نہیں, جب کسی کے گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو, اور جس کے گھر میں فیس دینے کے لیے پیسے نہ ہو, جب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا دوسرا کھانا کہاں سے آئے گا, تو یہ عوامل ہیں جو قناعت کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے اپنے معاشرے میں پڑھا ہے ہماری اسلامک میرجز ہوتی ہیں الحمدللہ, وی کلیم ٹو بی مسلمس,
عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ پیسے کمائے یا گھر کا چولہا جلائے, وہ مرد کہاں جاتے ہیں ان کے, جو کہ اور پھر آپ کی جو ریسرچ ہے وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ موسٹ آف دیم آر میرڈ وومن, ہے نا, شادی شدہ خواتین ہیں, تو ان کے میاں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے یہی تو سب سے بڑا سٹارٹلنگ فگر ہے کہ یہ ریسرچ ہوئی ہے یہ لاہور کے ایک پرٹیکولر ایریا جس کو ہم شاہی محلہ کہتے ہیں یا ہیرا منڈی کہتے ہیں, یہ وہاں نہیں ہوئی, یہ اسی شہر کے کچھ اور علاقوں میں وہاں میں جا کر ہم نے یہ دیکھا کہ عوامل ایسے تھے کہ گھر سے نکل کے عورت آئی باہر کام کرنے کے لیے وہ کوئی پرٹیکولر جگہ پہ گئی اور اس نے کام کرنا شروع کیا, لیکن جو اس کو پے بیک ہو رہا تھا وہ اتنا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر سکے, ایک چیز. دوسرا پھر ہوتا ہے پیئر پریشر, یہ ریسرچ بتا رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. جب ہم نے ان سے انٹرویو کیا تو اس میں کوئی ایک بیچ میں ایک اور عورت بیچ میں آتی تھی کہ آپ کو میں ایک ایسی جگہ لے کے جاتی ہوں جہاں آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے, اور یہی پھر آئے پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, لیکن ان میں سے کسی عورت جس سے بھی ہم نے بات کی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کتنے کے پاس گئے تھے, none of these women, ان میں سے کسی عورت کو یہ کام پسند نہیں. اچھا, but they are doing it. اور ان کی ایک پراپر انسٹیٹیوشنل سیٹ اپس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کام کہاں ہوتا ہے, جس طرح پہلے ہوتا تھا بروتھل بیسڈ ہوتا تھا, کباب خانے جن کہا کرتا تھا, وہاں ہوتا ہے نہیں. They have come out to be only less than 2%, 2% سے کم بھی کباب خانے رہ گئے. باقی زیادہ تر جو ہیں وہ یا اسٹریٹ بیسڈ ہیں یا ہوم بیسڈ ہے. اسٹریٹ بیسڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب آپ کا مطلب ہے کہ یہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ ایریا یا یہ علاقہ جو ہم نے لیبل کیے ہوئے ہیں, یہ صرف ان علاقوں میں مخصوص نہیں رہ گیا, یہ اس شہر کے مختلف علاقوں میں, یہ ہمارے گھروں کے آس پاس, ہمارے محلوں کے آس پاس بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں. اسٹریٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ سڑک سے the lady gets picked up. How? آپ میرے ساتھ شام کو چلیں اسلام آباد میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیر آر ویمن ہو آر اسٹینڈنگ ڈاؤن دیر, گاڑیاں آتی ہیں رکتی ہیں, آپ کی کوئی خاص نشانی ہوتی ہے, کوئی خاص علامت ہوتی ہے؟ کتنی خواتین, شریف خواتین گھر سے نکلتی ہیں جو کام کاج کے لیے جاتی ہیں. یہی تو ساری کورڈ فیس ہے نا اس کی, اسی لیے اس کو ہڈن پاپولیشن کہتے ہیں. صحیح, یہی تو کورڈ فیس ہے اس کا. صحیح. وہ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک صاحب سے جو فل بلون ایڈس کے کیس ہے کہ آپ کو کیسے ہوا, کیسے سیکشل کانٹیکٹ کے ساتھ ہوا, کس کے ساتھ ہوا, میلز کے ساتھ ہوا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ میل آپ کے ساتھ, اس کا آپ کا سیکشل کانٹیکٹ ہوگا؟ کہ جی ہمیں آنکھوں سے پتا چل جاتا. اسی یہ ایک ڈائنامکس ہے ان کی کوئی, لیکن جتنا آپ لوگوں کو اسٹڈی کریں آپ کو انڈیکیشنز آ جاتی ہیں کہ جی کون کہاں ہے. مجھے اسلام آباد میں پتا کہ جی شام کو کون کہاں کھڑا ہوتا, ناٹ دیٹ آئی گو اینڈ پک دم اپ, لیکن میں اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہوں کہ یہاں دیکھو ابھی, اور ہم گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں سائڈ پہ, دیکھو ابھی یہاں کیا ہوگا, ایک گاڑی آئے گی نہیں رکے گی, بات ہوگی, نیگوشیشن ہوگی, دوسری تیسری میں آؤٹ. یہ اسٹریٹ بیسڈ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دوسرا, اچھا اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ہم ایک شہر کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ایک شہر میں ریسرچ ہوئی نا, یہ اکراس دا کنٹری کی بات ہو رہی ہے. ہم اربن سیٹنگز کی بات کر رہے ہیں اور ہم دیہی علاقوں کی بات نہیں کر رہے, ہم اربن سیٹنگز کی بات کر رہے ہیں کہ اکنامک فلو یہاں زیادہ ہے. صحیح. دوسرا کی نہیں, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوٹھی خانہ یہ ہے کہ جی ایک خاتون جن کو ہم میڈم بھی کہتے ہیں, میڈام کہتے ہیں, آپ جو بھی کہہ لیں, وہ انہوں نے گھر ہائر کیا, باجی کہتے ہیں, باجی بھی کہتے ہیں جی, شمیم باجی تھی ایک. میں نے تو دیکھیں جی, میں نے آپ وہ باجی کہہ لیں یا آنٹی کہہ لیں, ان آنٹی سے میں اس وقت ملا تھا جب ایک بہت بڑے ہمارے پولیٹیشین کے ساتھ, آج سے کو 18 سال پہلے ان کا ایک بہت بڑا اخبار کا اسکینڈل بھی آیا تھا. صحیح, وہ بڑی پرانی کہانی ہے. باہر کیف کوٹھی خانہ یہ ہے کہ باجی, میڈم, آنٹی, جو بھی آپ ان کو کہہ لیں, انہوں نے گھر ہائر کر لیا, وہاں یہ خواتین آتی ہیں گھروں سے نکل کر. صحیح, لیکن وہ گھروں میں گھر ہوتا ہے نا, وہ گھروں میں گھر ہے, اس کے آس پاس کوئی محلے دار ہیں, بڑے کمپیکٹ گھر ہے, ساتھ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے. And nobody talks about it? Nobody talks about it, everybody knows about it. اور ہر کوئی مطمئن ہے اس پہ؟ مطمئن ہے کہ نہیں ہے, لیکن پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا, وہاں فکس ریٹس پہ یہ خواتین کام کر رہی ہیں. فکس ریٹس فکس ریٹ ہے جی. فار ایگزامپل ایک لڑکی کا, ایک خاتون کا ریٹ 200 ہے, ایک کا 300 ہے, ایک کا 1000 ہے, ایک کا 5000 ہے. یہ آپ سپوزڈلی کہہ رہے ہیں کہ یہی ریٹ ہے؟ یہ ریٹ ہے, 200 تک بھی ہے, لیس جو لیسٹ ہم نے ریکارڈ کیا وہ 10 روپیز بھی ہے. اچھا, 10 روپیز تک ہم لوگوں نے ریکارڈ کیا, اور ہائیسٹ ہم نے ریکارڈ کیا ہے دیٹ از اپ ٹو اباؤٹ 25 to 30,000 روپیز بھی ہم نے ریکارڈ کیا. اوکے, ناؤ وہ پر کلائنٹ وہ چارج ہو گیا. 9 to 5 جاب ہے, 6 دن ہے,
اتوار کے دن چھٹی ہے, نیشنل ہالیڈیز انکلوڈیڈ ہے, مطلب ان کی بھی چھٹی ہے؟ جی چھٹی ہے, وہ بند ہو جاتا ہے, کھوٹی خانہ بند ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن وہ موو کرتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا, ہوگا یہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد جو ہماری پاکستان پولیس ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. نہیں یہ اتنی, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری اوپن ود یو, آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری اوپن. اچھا دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا ہوم بیسڈ, گھروں سے ہو رہا ہے. ہوم بیسڈ آئی مین میرڈ وومن گھر میں ہے, گھر والے چلے گئے, سیل فون, کلائنٹ یا گھر آئے گا یا وہ کہیں جائیں گے. اچھا تو گھر والوں کو اس بارے میں قطعاً کوئی جسے کہتے کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ کیا؟ دیکھیے بات سنیے, آبادی ہماری ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے کہ کس کو کیا پتا کون کہاں جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے, صبح آئے شام کو چلے گئے, گھر والے گھر سے باہر چلے گئے آگے. ہم نے یہ چیز پوچھی تھی ان خواتین سے جب ہم نے کوالٹیٹیو ریسرچ کیا, پہلی 20 خواتین کو انٹرویو کیا, تو ان میں سے ایک سے ہم سب سے پوچھ رہے تھے, تو ان میں سے جو 1-to-1 ڈسکشن ہوتی تھی کلوز روم میں, تو ان میں سے پوچھا ایک سے, تو اس نے کہا کہ سب نے کہا کہ نہیں ایسا. ایک نے کہا کہ میرے شوہر کو معلوم ہے, میں ان کے ساتھ اسٹیج شو کرنے بھی جاتی ہوں. ایک کے ساتھ جو ڈرامہ ہوا تھا اس میں بڑا یہ تھا کہ جب وہ کلائنٹ آیا اس عورت کا, تو اس کا اپنا شوہر بھی تھا. ہر اون ہسبینڈ کیم ایز ہر اون کلائنٹ. آپ کس کو بلیم کریں گے؟ صحیح, یہ تو اتنا جنجال ہے, اتنا ویب ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ویب آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ یہ ہمیشہ سے تھا, ہم جانتے ہیں کچھ مخصوص ایریاز تو ہمیشہ سے بنائے گئے, لیکن اب کیا اس میں کوئی رائز ہے, کوئی فرق ہے, اور اگر جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حالات میں کوئی تبدیلی ہے, کیا زیادہ خواتین اس طرف آ رہی ہیں کہ زیادہ یہ مسئلہ گمبھیر ہو گیا؟ دیکھیں عورت بائی چوائس نہیں آ رہی, یہ لیٹس بی ویری کلیئر. آپ نے بیچ میں ایک دفعہ ذکر کیا کہ وہ خواتین کہتی ہیں کہ وہ کوئی ایک کام کر رہی تھیں لیکن وہاں انہیں ویجز وہ نہیں ملے, ان کی آمدنی وہ نہیں تھی, سو دے شفٹڈ ٹو دس. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت ہی صحیح مل تو رہا تھا, لیکن زیادہ کی خواہش جو ہے, یا جی وہ زیادہ کی جو خواہش ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اب ایلیمنٹس کیا ہیں, اس کے فیکٹرز کیا ہیں کہ کیوں یہ کر رہی ہے؟ نمبر 1 سروائیول, اکنامک سروائیول ہے. دیکھیے میں آپ کو, ایک اکنامک سروائیول ہے, دوسرا میٹیریلزم ہے کہ جی میرے پاس یہ ہو, تیسرا بچوں کو لک آفٹر کرنا. آپ نے پوچھا کہ ان کے شوہر حضرات کہاں جاتے, اگر وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو ان کی اتنی انکم نہیں ہے کہ جس میں آ سکے. صحیح, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وائی صرف یہ ایک عورتیں ہی کیوں سیکس ورک میں آ گئی, مرد کیوں نہیں سیکس ورک میں زیادہ آ گئے؟ کھانا تو انہوں نے بھی کھانا, مرد گھر میں نہیں ہوتا نا, باہر سے وہ اپنے سگریٹ اور چائے کا اور پان کا اور کھانے کا بندوبست وہ کر لیتا ہے, چاہے جیسے بھی کر لے گا. صحیح, بیسیکلی تو عورت نے پیچھے لک آفٹر کرنا ہے. اب وہ جب, اور یا مرد گھر پہ نہیں ہے, ڈیورس ہو گئی, کچھ اور وجہ ہو گیا, سپریشن ہو گئی, وہ چلی گئی, تو یہ نکلی وہاں سے گھر سے پیئر پریشر کے بعد اس جگہ آ گئی. یہاں یہ ان کا پھر یہ سارا یہ کاروبار چلتا ہے. صحیح. اچھا اس میں ایک چیز, جیسے ہیڈ آئی بین ایٹ دس پلیس, ایک چیز ہوتی ہے جس میں صبح بھی ذکر کر رہی تھی, ایک آپ کی کانشیسنس یا آپ کے ضمیر کہہ لیں یا دل کی آواز کہہ لیں, جو آپ نام دے دیں اس کو, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار نہیں یار اس درجے تک نہیں, طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, مطلب ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا. سو آپ کو کہیں یہ کانسیپٹ نظر آیا کہ مطلب ان کے اندر کوئی خدا خوفی ہے, کہ ان کو لگتا ہے کہ یار مطلب کیا کر رہے ہیں ہم اور کیوں کر رہے ہیں, 2 نوالوں کے لیے یا ایک موبائل کے لیے یا چند چیزوں کے لیے؟ دیکھیے بھوک جو ہوتی ہے نا, افلاس جو ہے نا, کبھی میں اور آپ کبھی بھی بھوکے نہیں سوئے. اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پہ بھی میرے پہ بھی, ٹھیک ہے. بھوک جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے. سو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں, صرف پاورٹی لائن کے نیچے رہنے والے بھی ہیں اور پاورٹی لائن پہ کے اوپر رہنے والے بھی ہیں. اوپر رہنے والے بھی ہیں. آپ پاورٹی لائن لے لینا, کتنی آپ کی پاورٹی لائن؟ پاورٹی لائن اس وقت 948 روپیز ہے اکارڈنگ ٹو اکنامک سروے آف پاکستان پر ڈے. ٹھیک ہے, نہیں پر پرسن آپ کا 948 روپیز کا ہے اکنامک سروے آف پاکستان کے حساب سے. اب ایک آپ کی ایک ایوریج میٹ کتنا کماتی؟ 6,000 5,000 7,000, اتنے زیادہ کوئی نہیں کماتا. آپ کے گھر میں میٹس کام کرتی ہوں گی, میرے گھر میں مجھے معلوم ہے ان کے ریٹس کیا ہیں, ان کے جو ایک گھر میں ایک عورت آ کے گھر میں کام کرتی ہے. آپ کی ہماری فرٹیلٹی کتنی ہے, ہمارے اوسطاً بچے کتنے ہیں گھر میں؟ 4, ایک ہی ہو گئی. اگر ایک 5,000 کما رہی ہے تو اگر آپ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں اس کو, تو ہر بندے کے حصے میں کتنا آیا جی؟ 1,000 آیا.
تو وہ پاورٹی لائن کے اوپر چل رہا ہے نا. صحیح. ہم تو پاورٹی لائن کے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم پاورٹی لائن والوں کو نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے, یہ جیسے آپ نے اس میں ریشو بتایا کہ 1998 سے 99 تک 673 روپیز تھے جی, جو بڑھ کر 2001 948 تک ہو گئے. ہاں جی, 2001 میں 723 ہوئے, 2005-6 میں 948 تھے. اور فوڈ اب آپ یہ دیکھیں نا, فوڈ انفلیشن آپ دیکھیں کہ آپ کا کھانا کتنا مہنگا ہو گیا. 2001-2002 میں 2.5 تھا, اور 2006-07 میں 10.2 ہوا, 2009-10 میں 12% ہوا. یہ ساری گورنمنٹ کی فگرز, اینڈ آئی بلیو ان گورنمنٹ فگرز, بیکاز آپ کو کوئی تو اتھینٹک ہو, گورنمنٹ از اتھینٹک اسٹیٹ ہے, اس کی یہ اکنامک سروے کی رپورٹس ہیں, اکنامک سروے پاکستان کی رپورٹس ہیں, یہ وہاں سے آ رہی ہیں. اب جب یہ چیزیں آ گئی, نمبر 2 کھانا مہنگا ہو گیا, پھر اس کے بعد میٹیریلزم. میٹیریلزم مینس کہ جی میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے. ڈفرنٹ ایج فیکٹر ہے نا, ینگ کو میٹیریلزم لے کے ڈوب گیا. اچھا, آپ نے آپ کی جو تھیسس ہے اس میں آپ نے اس طرح کی خواتین سے بھی بات چیت کی جو ینگ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اور اس کے باوجود بھی یہ کام کر رہی ہیں؟ جی, میں نے we were able to talk to بہت پڑھی لکھی اور بہت اچھی انسٹیٹیوشن سے پڑھی ہوئی لڑکیوں سے بات کی جو اس کاموں میں. اچھا. اور وہاں یہی ایشو تھا کہ میرے پاس یہ نہیں تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک بڑے قناعت پسند آدمی تھے. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہوتی تھی, اور میری سہیلی بڑی گاڑی میں آتی تھی. پھر وہ سہیلی کے گھر جانا شروع ہو گئی, پھر وہاں ان کے ساتھ ان کے کسی رشتے دار کے ساتھ انوالو ہو گئی, اور پھر زیادہ کو انوالو ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ہوتا پھر یہ کہ وہاں پھر قصہ رکتا نہیں, وہاں سے پریزنٹس آنے شروع ہو گئے, پھر وہاں قصہ رکتا نہیں, وہاں سے پھر یہ پاس آن ہو جاتی ہیں اگلے پر. صحیح. یہ بھی ایک چیز ہو گئی. اب آپ کا فرسٹ کوسچن, لیٹ می گیٹ بیک ٹو دیٹ. 730 خواتین کو ہم نے انٹرویو کیا تھا. 730 خواتین میں سے 92% 92% وہ میرڈ. 92% خواتین شادی شدہ تھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی 92% خواتین جو ہیں وہ they are selling sex. Let's be very clear on this. نہیں, no doubt. ٹھیک ہے جی, کیونکہ سننے والے بھی اس چیز کو بڑا کلیئر کر لیں کہ یہ نہ کوئی کل کو کوئی اخبار میں فرنٹ لائن نہ لگی ہوگی جی پاکستان کی 92% خواتین جو ہیں وہ they are surviving because of selling sex. No. جو ہمارا سیمپل تھا, جن خواتین کو ہم لوگوں نے انٹرویو کیا تھا, ان میں سے 92% جو تھیں they were married. So the term happily married for the people around them, مجھے کہ ہم تاثر دیتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. Nobody is happily married. Nobody was happily married among these. Nobody. لیکن happily married اگر آپ ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک چیز صرف وہ پیار اور وہ ساری چیزیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن ایک ساتھ قناعت بھی ہوتی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے عزت بھی ہوتی ہے. عزت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب so we went to 730 women. ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں کیا, انہوں نے بتایا کہ جی میٹیریلزم کی وجہ سے کیا, سروائیول کی وجہ سے کیا. کیوں کیا یہ پوچھا نا, چلیں یہ تو کیا, بٹ وائی, وہ وجہ کیا تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی زندگی میں 2 چوائسز ہوتی ہیں, یا کھائیں اور زندہ رہیں, یا آپ فاقے کریں اور مار جائیں. آپ کے بچے ہیں جو کہ فاقہ کر رہے ہیں اور جو مانگتے ہیں, اور ان کو کما کے لانے والا کوئی نہیں. آپ نے بات کی عزت کی کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہے. ایک بھی ان میں سے ایسی خاتون نہیں تھی جس نے یہ کہا کہ آئی انجوائے دس. انہوں نے کہا کہ یہ ایک دھبا ہے ہمارے جسم پہ, ایک سٹین ہے ہمارے ماتھے پہ, صحیح, جو لگ گیا. اچھا, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں. یہ تو سیلنگ سیکس کا معاملہ ہو گیا نا. واٹ اباؤٹ دوز ہو آر بائنگ اٹ, خریدار, کلائنٹس, وہ کون تھے؟ کلائنٹس ہر ایج سے آتے ہیں نا, مطلب ان کو انفلیشن نے ہٹ نہیں کیا, ان کے پاس ان کے گھروں میں کھانے کے لیے دانے کم نہیں پڑے, ان کو اپنے بچوں کی بھوک نظر نہیں آئی جو ان کے پاس ایکسٹرا مال تھا کہ وہ آ کے ان جگہوں پہ لگائیں. آپ کو عورتوں کو انفلیشن نے ہٹ کر دیا اگر, تو مردوں کو کیوں نہیں کیا؟ دے آر گیٹنگ ان ٹو دیز ایکٹیویٹیز. آپ کو میں ایک بڑی مزے کی چیز بتاؤں, 2 چیزیں. یس, مردوں کو why do men buy sex? They buy sex because they find more pleasure with other people. وہ کہتے ہیں کہ the other man's grass is always greener. ٹھیک ہے جی, وہ ٹھیک ہے, اب پیسے کہاں سے ہے؟ نہیں, اکانومی اگر اکنامک ریزنز ہیں تو دیکھیں مرد کو بھی تو اکانومی کو ہٹ کرنا چاہیے نا. اس کے پاس بھی پیسے کم پڑنے چاہیے کہ یار 4 بچے ہیں, کرایہ بھی دینا ہے, اچھی کوالٹی بھی ہونی چاہیے, سارا کچھ, تو میں یہاں کیوں برباد کروں, میں ادھر اپنے اولاد پہ کیوں نہ خرچ کروں, یا میں گاڑی کیوں نہ اچھی لوں, یا موبائل, وہ کیوں ان کاموں میں آ رہا ہے. جو اسپینڈ کر رہا ہے پیسہ, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بھی تو انہیں اکنامک کنڈیشنز میں ہے, یا اس کی ترجیحات فرق ہے. ترجیحات فرق ہیں. فوزیہ سعید میری یعنی کہ مائی مینٹرز میں سے وہ میں کہتا ہوں میری سب سے پرانی سہیلی جو ہے نا فوزیہ سعید ہی. فوزیہ سعید اور ہماری جب ڈسکشن ہوئی تو فوزیہ نے کہا یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے,
اور پھر میری ایک سسٹر نے مومی گول، ان سے میں نے جا کے پھر سیکھا کہ پیٹریارکل ہوتا کیا بیبی. اس نے مجھے بتایا کہ پیٹریارکل یہ ہے کہ آپ ایک میل شوونزم ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، اور یہ اس دنیا میں آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. یہ آپ کا خیال ہے ہیرا منڈی کیسے بن گئی؟ فوزیہ سعید کی تو جو سٹوری ہے ٹیبو کی، وہ تو یہ کیا انہوں نے بتایا نا کیا ہو رہا ہے کہ شاہی محلات تھے اور وہاں یہ شروع ہو گیا. یہ جو پورا سٹرکچر سیکس ورک کا ہوا، یہ برٹشرز نے وہاں اسٹیبلش کیا. انہوں نے پراپر لائسنسڈ کوارٹرز بنائے کہ جی یہاں خواتین رہیں گی، ان کے میڈیکل چیک اپس ہوں گے، اور یہ پھر ہمارے سولجرز کے لیے ہوں گے، ہمارے سپاہیوں کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ ہے. اب کون لوگ آتے ہیں، ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے کہا ترجیحات مختلف ہیں. مردوں کے پاس دیکھیں پیسہ اس نے کما لیا، ترجیحات اس کی مختلف ہیں. سو ایک منٹ، لیٹ می اینالائز دس. جی، یہ ترجیحات کی گڑبڑ ہی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ وہ مرد جو آ رہا ہے اگر وہ پیسہ یہاں لگانے کے بجائے گھر میں دے تو یہ پیسہ اسی پیسے کی شارٹیج کی وجہ سے عورت نکل رہی ہے نا ان حرکتوں میں. مے بی اس کی ہرٹ بھی اس میں ہو، وہ اس کے ایموشنل ڈسٹریس بھی ہو، اس کو اپنے مرد کا، بھلے وہ کوئی بھی ہے، اس کی اس تمام حرکات کا اندازہ بھی ہو، وہ ان سے بغاوت میں بھی ہو، اور اس کے ساتھ پیسے کی شارٹیج. اگر مرد اپنے پیسے کو صحیح کنزیوم کر رہا ہو، اور جسٹس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مرد کے اوپر ذمہ داری لا کے کھڑی کی ہے تم، اگر وہ اس کو فلفل کر رہا ہو تو عورت اس نہج پہ شاید نہ آئے. میں آپ سے